کہ آپ دنیا میں کسی بڑے سے ملنا چاہیں آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ مثلاً آپ شہر کے ڈی سی او کو ملنا چاہیں تو ایسا نہیں کہ آپ جائیں اور جا کے ان کے سامنے پیش ہو جائیں۔ آپ جائیں گے تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو ایک جگہ بٹھائیں گے اور جب آفیسر فارغ ہوں گے تب آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ تو ضلعی سطح کے آفیسر کو ملنے کے لیے 5 منٹ 7 منٹ انتظار کرنا پڑتا ہے، اور اگر کوئی اس سے بڑا آفیسر ہو تو اس سے زیادہ انتظار، اور اگر کوئی ملک کا وزیر اعظم صدر ہو تو اس سے بھی زیادہ انتظار۔ جتنا آفیسر بڑا ہوتا جائے گا انتظار لمبا ہوتا جائے گا، مہینہ مہینہ اپوائنٹمنٹ لینے میں لگ جاتا ہے، پھر جا کے ٹائم ملتا ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ ہم نے کائنات کے پروردگار اور مالک الملک سے ملاقات کرنی ہے تو ہمیں اس کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ ایسے تو نہیں ہونی کہ بس ادھر مرے اور ادھر اللہ سے ملاقات ہو گئی، اس کے لیے ٹائم لگانا پڑے گا۔ تو جب ہم روزانہ مراقبہ کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھا کریں کہ میں نے اپنے رب کا دیدار کرنا ہے، میری ویٹنگ ہونی ہے قیامت کے دن، اور اس کے لیے یہ انتظار کا وقت میں یہاں گزار رہا ہوں۔ دنیا میں انتظار کا وقت گزار کے جائیں گے، جیسے ہی قیامت کا دن آئے گا اللہ کا دیدار ہو جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی ساکھ کی تجلی فرمائیں گے، یوم یکشف عن ساق۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ اپنی تجلی کی تجلی کیوں فرمائیں گے؟ اس لیے کہ جب کوئی بڑا سامنے ہو نا تو اس کے سامنے آنکھ اٹھا کر دیکھنے سے انسان مرعوب ہوتا ہے، تو اس وقت تو سب کی آنکھیں نیچی ہوں گی۔ اب جب آنکھیں نیچی ہیں تو وہ چہرے کی طرف دیکھ نہیں سکیں گے، اللہ تعالیٰ ساکھ کی تجلی فرمائیں گے، کیونکہ نیچے نظر ہے تو ساکھ پہ نظر پڑنا نسبتاً آسان ہے، اور جب ساکھ کی تجلی ہوگی تو ساری مخلوق جو ہے وہ سجدے میں پڑ جائے گی۔ اب آپ سوچئے وہ کیسا وقت ہوگا کہ اللہ دیدار کروائیں گے اور بندہ ان کے دیدار کے وقت ان کو سجدہ کر رہا ہوگا، مگر یہ لذت اس کو نصیب ہوگی جو دنیا میں سجدے کی لذت پانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے اللہ نے 5 وقت نماز فرض کی کہ ہم دن میں 5 مرتبہ اللہ کے اس دیدار کے تصور کو روز بنایا کریں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ لڑکی کی شادی ہونی ہوتی ہے نا تو وہ دن میں درجنوں دفعہ اپنے آپ کو دلہن بنا سوچتی ہے، میں یوں دلہن بنوں گی، یوں شادی ہوگی، یوں ہوگا، تصور میں رہتی ہے۔ اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے تم نے میرا دیدار کرنا ہے، مجھ سے ملاقات کرنی ہے، تم دن میں 5 مرتبہ اس کا تخیل کر لیا کرو، سوچ لیا کرو۔ چنانچہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں نماز ایسے پڑھنی چاہیے جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ہم دیکھ تو نہیں سکتے دنیا میں، مگر تصور کی بات ہے نا۔ نبی صاحب نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھتے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تم یہ کیفیت حاصل نہیں کر سکتے اللہ کو دیکھنے والی تو کم از کم یہ کیفیت ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یا تو مشاہدہ ہونا چاہیے، اگر مشاہدہ نہیں تو مراقبہ ضرور ہونا چاہیے۔